اس پر اعتراض کر رہے ہو، جو جاہل بنا رہے ہیں ان کے نعرے چلا رہے ہو، تو اب یہ ڈرامہ تو نہیں چل سکتا سوشل میڈیا کے زمانے میں۔ اب تو یہ نوجوان بیدار ہیں، اب تو ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں بیدار ہیں، یہ جانتی ہیں اس بات کو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کون بنو قابل کر رہا ہے اور کون بنو قاتل کرتا رہا ہے، کون ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ پکڑا کے انہیں اسٹریٹ کرمنل بناتا رہا ہے۔ اس وقت بھی ایسے لوگ آپ کو الیکشن لڑتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو بلدیہ فیکٹری جلانے والے لوگوں میں شامل تھے۔ 259 انسانوں کو زندہ جلا دیا بھتہ نہ دینے پر، اور ان قاتلوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں یہ لوگ، اور ان کو لا کر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہیں اینے کا ٹکٹ دے دیا، پی ایس کا ٹکٹ دے دیا۔ تو جنہوں نے پورے شہر میں آگ لگائی، پٹھان، مہاجر، سندھی، بلوچ، پنجابی، پختون، ہزارے وال، کشمیری، ان حصوں میں بانٹ دیا اور بانٹنے کے بعد لڑوا دیا، یہ خود تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، انتخاب سے پہلے الگ ہوتے ہیں، انتخاب کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں کو آلودہ کرتے ہیں، ان سے تعلیم چھینتے ہیں۔ ہمارے وسائل ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے، نوجوانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ لہذا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو یہ آئی ٹی کا کورس کروا رہی ہے۔ 3 مہینے کے کورس میں نوجوانوں میں آپ لوگوں سے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کورس جوائن کیا اور اب جو ہے بس سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، جاب بھی مل جائے گی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایک وعدہ مجھ سے کریں کہ آپ محنت کورس کریں گے کہ نہیں کریں گے، ہاتھ کھڑا کریں اور زور سے کہیں کہ ہاں ہم یہ کورس کریں گے۔ چھٹی کریں گے، ہم پھر کسی اور کو جگہ دے دیں گے، کیمپس ہوتے ہیں، چھٹی کرو گے تو باہر، محنت نہیں کرو گے اسسمنٹ کرتے رہیں گے۔ تم محنت کی ذمہ داری لو، تمہارے راستہ انشاءاللہ کوئی نہیں روکے گا۔ تم یہ 3 مہینے والا کورس کرو گے، پھر تم دوسرا کورس کرنا چاہو گے وہ بھی کروائیں گے، ڈپلوما بھی کروائیں گے، تمہیں ڈگری پروگرام میں بھی لے کر جائیں گے۔ تم اپنے اندر جان پیدا کرو بس، انشاءاللہ 100% فری آئی ٹی ایجوکیشن کا آپ کی ذمہ داری اللہ کے بھروسے پر لے رہا ہوں۔ ہمت کرو بس، آگے بڑھو۔ بہت ہو گیا، ہمارے نوجوانوں کو بہت مایوس کیا گیا ہے۔ یہ تو ہم صرف جماعت اسلامی کی طرف سے کر رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کتنے لوگ پڑھا سکتی ہے؟ 30 سال تک کی عمر کے 2 کروڑ سے زائد لوگ اس شہر کراچی میں رہتے ہیں، صرف اس شہر کراچی میں 2 کروڑ سے زائد، 3.5 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے۔ تو جو بچے ہیں جن کو اسکولوں سے محروم کیا جاتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں شہر کراچی میں، اس جیسے شہر میں، پڑھے لکھے شہر میں لاکھوں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جن کی عمر اسکول جانے کی ہے، وہ اسکول نہیں جا رہے۔ جو میٹرک کر رہے ہیں اس کے بعد آگے موقع نہیں ہے، موقع نہیں ہے، یہ حالات نہیں ہے۔ انٹر کر رہے ہیں، حالات نہیں ہے، کیا کریں ان کا؟ اور جگہ جگہ منشیات کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، اور لڑکوں میں ہی نہیں اب لڑکیوں میں یہ زہر اتارا جا رہا ہے۔ کیسے برداشت کر لیں ہم یہ؟ اور پورا نظام مل کر برباد کر رہا ہے ہماری نسل کو۔ اب ہمارے کراچی والوں کے ساتھ ایک اور انہوں نے زیادتی کی۔ وہ بچے اور بچیاں جن کی 90%، 80%، جن کا ٹریک ریکارڈ بہترین، اچانک سے 11ویں جماعت میں انہیں فیل کر دیا۔ اچھا، اب یہ کراچی کے بچوں میں تو مہاجر بھی ہیں، پختون بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، یہ تو کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے۔ اس شہر سے دشمنی کیا ہے ان لوگوں کی؟ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ پڑھے لکھے لوگوں کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے۔ جو ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ جانتے ہیں آپ لوگ؟ میڈیکل کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے انٹر کرنے کے بعد، جو پچھلے سال 34,000 اسٹوڈنٹس نے دیا تھا، اتنی بڑی تعداد میں نے ان کو فیل کر دیا کہ اب یہ صرف 3,400 بچے اس میں انرول ہو سکیں گے، اس لیے کہ 60% سے اتنے لوگوں کو کم کر دیا۔ جو فیل ہو رہا ہے اس کو فیل کریں، لیکن جو پاس ہو رہا ہے اس کو فیل کرو گے تو ان بچوں کا مقدمہ جماعت اسلامی لڑے گی، میں لڑوں گا انشاءاللہ، اور آپ کا حق آپ کو دلاؤں گا۔ کل ایک ٹی وی شو میں لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اینکر مجھ سے بحث کرنے لگے، یہ کیا بات ہوئی جو فیل ہو گئے آپ دھرنا دے رہے ہیں ان کے لیے؟
میں نے کہا آپ حقائق معلوم کریں. لاہور میں بیٹھ کر آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا اس شہر کراچی میں ہمارے بچوں کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے یہ مافیاز ہمیں اس قابل نہیں چھوڑ رہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں, اور مواقع دیتے نہیں ہیں. جو ایلیجبلٹی ہے کہ ہم ٹیسٹ دے سکتے ہیں این ڈی کا یا میڈیکل کا, اس کو اس سے بھی ہمیں محروم کر دیں گے. آپ آئیں اور وہ کہتے ہیں دھرنے دینے سے کیا ہوتا ہے اور یوں ہے, اور آپ کراچی کا بچہ ہے. تو بھائی کراچی کا بچہ ہے تو چھوڑ دیں اس کو ان بھیڑیوں کے ہاتھوں, ان درندوں کے ہاتھوں. ہم اپنی تعلیمی نسل کشی نہیں ہونے دیں گے. پورے پاکستان کے لوگ سن لو, تم کراچی کو نظر انداز کرو گے, ہم اس منی پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم ان نوجوانوں کو اسٹریٹ کرمنل نہیں بنا سکتے, ان کو مایوس نہیں کر سکتے. ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے, کر رہے ہیں, اور گیم چینجر بن رہا ہے. اب تو آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا, شہر کراچی کے لوگوں کی رائے آ گئی ہے. جماعت اسلامی اس وقت سب سے بڑی اور مقبول جماعت ہے. انشاءاللہ کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ. اور جواب کی یہ طاقت, اس طاقت سے ہم اپنے ان نوجوانوں کے لیے فری آئی ٹی ایجوکیشن پورے صوبہ سندھ میں کہیں گے کہ اگر کرو گے تو حکومت کرو گے, نہیں کرو گے تو حکومت نہ بنانے دیں گے نہ چلانے دیں گے. منظور ہے آپ کو؟ جماعت اسلامی کو اگر یہ طاقت ملے تو ہماری شرط کیا ہونی چاہیے کہ اگر حکومت وفاق میں بنانی ہے یا صوبے میں بنانی ہے, ہمارے نوجوانوں کے لیے 2 کام کرو, کم از کم 3, ایجوکیشن سے متعلق اور ہیلتھ سے متعلق. ایک یہ کہ انہیں 100% فری آئی ٹی ایجوکیشن ملنی چاہیے. جب ایک جماعت یہ کام کر سکتی ہے تو 312 ارب روپے, اور 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں, تو 312 ارب روپے یہ بجٹ ہے ہمارے صوبہ سندھ کا. ہمارے آپ جو موبائل میں کارڈ لوڈ کرتے ہیں, آپ جو پیٹرول ڈلواتے ہیں اس کا بھی ٹیکس ہوتا ہے, وہ بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتا ہے. یہ ظالم کھا جاتے ہیں ہمارے پیسے. گوشت ملازمین, گوشت اسکول ہے ہی نہیں اور کھاتا چل رہا ہے. یہ پیسہ ہمارے بچوں پہ لگنا چاہیے. تو 100% فری آئی ٹی ایجوکیشن انشاءاللہ کریں گے. سیکنڈ, ہم ٹیکس دیتے ہیں تو پاکستان کا نظام چلتا ہے. ہمیں خوشی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پورے پاکستان میں جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کراچی اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے. پنجاب میں اگر ہیلتھ کارڈ میں ہمارا شیئر 40% ہے, کیونکہ ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ملک چلتا ہے. 42% تو ہم نے انکم ٹیکس دیا کراچی والوں نے پورے ملک کا. اسی طرح اگر کے پی میں ہیلتھ کارڈ ہے تو کراچی کے اور سندھ کے بچوں کے لیے, ماؤں بہنوں کے لیے ہیلتھ کارڈ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہیلتھ کارڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہاں پر بھی ہاسپٹل بھی ٹھیک کریں گے, جیسے ہم نے نعمت اللہ خان کے زمانے میں بہترین کر دیے تھے. گوشت اسکول ختم کریں گے, ان اسکولوں کو ماڈل اسکول بنائیں گے, اور بہت کچھ ہے. عزت والی ٹرانسپورٹ ملے گی انشاءاللہ. یہ ہماری شرائط ہے. عبد الرزاق کو 1 پائی نہیں چاہیے, فضل احد کو نہیں چاہیے, نظر برکی کو نہیں چاہیے, نعیم الرحمان کو نہیں چاہیے. میرے اس شہر کراچی کے نوجوانوں کو پڑھا دو, ان کو عزت دے دو, ان کو روزگار دو, ان کو آگے بڑھنے کا موقع دو. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. یہ دو گے تو حکومت کرو گے, یہ نہیں دو گے نہ حکومت بنانے دیں گے نہ چلانے دیں گے. صاف ستھری بات ہے. اور ہمارے راستے میں رکاوٹ بھی مت ڈالو, زبردستی مسلط مت کرو مافیاؤں کو. اس شہر کو بھٹا خوروں, دہشت گردوں, قاتلوں, بلدیہ فیکٹری جلانے والوں کے حوالے مت کرو. جو یہ کام کرے گا وہ ملک دشمن ہی کرے گا, چاہے وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہوا ہو, چاہے وہ کہیں مینجمنٹ میں بیٹھا ہوا ہو. یہ ملک سے محبت نہیں ہے کہ منی پاکستان اور معاشی حق کو دوبارہ سے بھٹا خوری اور دہشت گردی کے حوالے کر دیا جائے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی واشنگ مشین سے گزرنے کے بعد یہ قاتل اور دہشت گرد دھل گئے تو یہ اپنی سرشت نہیں بدل سکتے. ان کو ایک دن ملے گا, یہ قوم کو ڈسیں گے. ان ڈسنے والوں کو جو مسلط کرے گا وہ بھی سانپ ہی کہلائے گا. اس لیے ہوش کے ناخن لو اور مینڈیٹ کا راستہ مت روکو. ہم اپنے مینڈیٹ کا تحفظ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور آج کا یہ میں آپ کا بنو قابل پروگرام 5 فروری کے حوالے سے اپنے کشمیری مسلمانوں کے نام کرتا ہوں. منظور ہے کہ نہیں منظور ہے؟ آج آپ کا یہ ٹیسٹ کشمیر کے
مظلوم مسلمانوں کے نام کرتے ہیں، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے نام کرتے ہیں، ہم حماس کے مجاہدوں کے نام کرتے ہیں، حزب المجاہدین کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو لاکھوں فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ کشمیری جو شہید ہو کر اپنے آپ کو پاکستان کے پرچم میں لپٹا کر کہتے ہیں کہ ہماری تدفین کرو، وصیت کر کے جاتے ہیں، وہ کشمیری جو پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو 10 لاکھ ملٹری اور پیراملٹری فورسز کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کشمیریوں کے نام کرتے ہیں۔ ہم کشمیر سے غداری کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ کوئی بھی بھارت کے آگے جھک کر امریکہ کی آشیرواد کے ذریعے کشمیریوں کے خون سے غداری کرے گا، پوری قوم اس کا محاسبہ کرے گی۔ اس لیے آج کا بہت بڑا لوگوں کا یہ اجتماع کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔